پروگرام کے آخر میں چند اہم باتیں ہیں جو سلیم بخاری سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر، جس طرح سے ابھی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان آیا اور انہوں نے بھی بڑی اسٹرینتھ دکھائی ہے اور وہ بالکل مایوس نہیں دکھائی دیتے ہیں. کیا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر ویکنس دکھائے گی یا ان کے بیان میں کوئی لچک ہوگی تو پھر آپ بتائیے قوم کا کیا بنے گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو ایک اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں تمام عالمی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں. آئی تھنک دس اے ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. ویئر از یونائٹڈ نیشن؟ ویئر از OIC ٹو وچ آئی کال OIC، جو ہمیشہ واقعے کے بعد کہتی ہے اچھا یہ بھی ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از اے ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ جتنے عالمی ادارے ہیں وہ اس جنگ میں ٹرمپ کے ساتھ ہیں. دس از الارمنگ سچویشن. اتنی بڑی ایکوزیشن کے بعد ان اداروں کو اپنی ریپوٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے. گوترس نے ساری زندگی سیکرٹری جنرل نہیں رہنا ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے نہ وہ بولے تھے غزہ میں، ایک آدھا بیان ان کا آیا تھا پیچھے سے، پھر جب ان کو پریشر آیا تو اس کے بعد ان کی بھی زبان بند ہو گئی تھی. غزہ میں نسل کشی نہیں ہوئی کیا؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ، میں تو کہتا ہوں نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں گلٹی ہیں آف جینوسائیڈ. کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نہیں مجرم قرار دیا اس کو اور کہا کہ گرفتار کریں، اس کو سزا دینی چاہیے نیتن یاہو کو؟ لیکن سر چاہیے ایک ورڈ جو ہے کریکٹ، لیکن انہوں نے تو ججمنٹ دی ہے. ناٹ اونلی یہ کہ خواہش کا اظہار کیا ہے، انہوں نے تو ججمنٹ دے کے آرڈر کیا ہے کہ ہی شوڈ بی اریسٹڈ ویئر ایور ہی گوز. اینی وے، تو عالمی اداروں کی صورتحال بہت ویک ہے، بہت پتلی ہے. وقت بہت کم ہے، تو اب میں تھوڑا سا جس طرح سے قیاس آرائیاں ہیں سپریم لیڈر کے حوالے سے مجتبیٰ خامنہئی، تو ان کی ہیلتھ سے ریلیونٹ آپ کچھ اطلاعات ہوں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اس احتمال سے کہ کہیں ان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کو منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں. لیکن ان کے بیانات جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ آتے رہتے ہیں جب بھی صورتحال کا تقاضا ہوتا ہے. ان کے بارے میں کوئی پیشین گوئی یا کوئی یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ میرے خیال سے لیکن سر ان کا بیان جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کے والد کی طرح وہی والی اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے. اچھا سر، اب کہ جس طرح سے مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آیا کہ میں بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، ہمیشہ تیار رہوں گا، اور 1,40,00,000 جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے بتایا کہ لوگ بھی رجسٹر ہو چکے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. دیکھیے، میں نے کہا کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد لوگ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹیئرز آفٹر ٹیئرز. یہ جو خامنہئی ہیں، آیت اللہ خامنہئی، وہ اپنی زندگی میں 4 ٹیئر ہر شعبے کے طے کر کے گئے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کے ایلیمنیٹ ہو جانے کے باوجود بھی وہاں لیڈرشپ کا کرائسس، ہر لیڈر گراس روٹ سے اوپر آیا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا سر، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر ہے، جاتے جاتے پروگرام کی کنکلوژن کی اب حالات کو کس طرف جاتا دیکھیں؟ دیکھیے، میرے خیال سے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک انتہائی ڈینجرس صورتحال سے دوچار ہے، اس لیے کہ ایک پاگل شخص اپنے ملٹری ایڈونچر میں ایک پوری تہذیب کو مٹانے چلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملکوں کو اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس قسم کے ملٹری ایڈونچر کی بنیاد نہ پڑے اور ایک مثال نہ بنے کہ اس سے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے. امن کی طرف کوششیں کرنی چاہیے. ناظرین، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سلیم بخاری صاحب نے فرمایا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں اور اتنا پرامن بھی نہیں ہے، حالات بہت سنجیدہ ہیں اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس حوالے سے آگے دیکھنا ہوگا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ کارآمد ہوں اور فروٹفل ثابت ہوں.